بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین گرامی، بلم باعورا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد ظاہر شخص تھا۔ اس کو اسم اعظم کا بھی پتہ تھا اور یہ اپنی جگہ بیٹھا ہوا اپنی روحانیت سے عرش اعظم کو دیکھ لیا کرتا تھا اور مستجاب الدعوات بھی تھا، یعنی اس کی ہر دعا قبول ہوتی تھی۔ اس کے شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی۔ مشہور قول کے مطابق اس کی درسگاہ میں طالب علموں کے لیے 12,000 دعوتیں موجود ہوتی تھیں۔ تو ناظرین، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے لشکر روانہ کیا تو وہ لوگ بلم باعورا کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ اے بلم باعورا، تم موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کر دو تاکہ وہ شکست کا کھر واپس چلے جائیں، ورنہ وہ ہم سے جہاد کریں گے، ہمیں ہماری زمینوں سے نکال دیں گے۔ بلم باعورا نے یہ سن کر کہا کہ میں موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیسے بد دعا کر سکتا ہوں، حالانکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، ان کے لشکر میں مومنین اور فرشتے موجود ہیں۔ لیکن قوم جبارین نے بار بار کہا۔ پھر بلم باعورا نے کہا کہ میں استخارہ کرتا ہوں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں بد دعا کر دوں گا، لیکن استخارہ کرنے کے بعد اسے اجازت نہ ملی اور بلم باعور نے کہا کہ میں ایسا ہرگز نہیں کر سکتا کیونکہ میری دنیا اور آخرت برباد ہو جائے گی۔ لیکن وہ لوگ بار بار کہتے رہے، حتیٰ کہ بلم باعور کو موسیٰ علیہ السلام سے زیادہ مقام و مرتبے والا بنا دیا اور خوب اس کی تعریفیں کی اور مال و دولت کے عوض اسے راضی کر لیا۔ اب بلم باعورا تکبر میں آ گیا، وہ تکبر اور مال کے لالچ میں پھنس گیا۔ اسی مال و زر اور تکبر کی وجہ سے وہ اپنے گدی پر سوار ہو کر بد دعا کرنے کے لیے چل پڑا۔ راستہ میں بار بار اس کا گدھا ٹھہر جاتا اور وہ اسے مارنے لگ جاتا، حتیٰ کہ اس کے گدھے کو اللہ تعالیٰ نے قوت گویائی دی۔ وہ کہنے لگا کہ اے بلم باعور، تم کیا کر رہے ہو؟ دیکھو میرے آگے فرشتے موجود ہیں جو میرا راستہ روکے ہوئے ہیں، وہ مجھے پیچھے کی طرف دھکیل رہے ہیں۔ تیرا برا ہو، تم اللہ کے نبی اور مومنوں کے لیے بد دعا کر رہے ہو۔ لیکن بلم باعور یہ سن کر واپس نہ ہوا اور پہاڑ سے بلندی کے مقام سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو بد دعائیں کرنے لگا۔ مگر اللہ تعالیٰ کی شان یہ کہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا تھا، لیکن اس کی زبان سے اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی تھی۔ یہ دیکھ کر اس کی قوم نے روکا کہ تم الٹا ہمارے ہی خلاف ایسی بد دعا کر رہے ہو۔ تم بلم باعورا نے کہا کہ میں کیا کروں، بولتا کچھ اور ہوں اور زبان سے کچھ اور نکل جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کا عذاب اس پر نازل ہوا کہ ناگہاں اس کی زبان لٹک کر اس کے سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلم باعور نے کہا کہ افسوس، میرا ایمان جاتا رہا، میری دنیا اور آخرت برباد ہوگی، اب میری کوئی بھی دعا قبول نہیں ہو سکتی۔ تو ناظرین، بلم باعور نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تم کو ایک چال بتاتا ہوں کہ تم لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں خوبصورت اور نوجوان لڑکیوں کو زیور آراستہ کر کے بھیج دو۔ اگر ان کے ایک آدمی نے بھی کسی لڑکی سے بدکاری کر لی، ان کا لشکر شکست سے دو چار ہو جائے گا۔ چنانچہ ان لوگوں نے بلعم باعورا کے مطابق حسین و جمیل لڑکیوں کو موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا، اور اس لشکر میں سے ایک رئیس آدمی نے ایک لڑکی سے بدکاری کی، جس کی نحوست کی وجہ سے لشکر تتر بتر ہو گیا۔ 70,000 آدمی مر گئے، سارا لشکر ناکام واپس ہو کر چلا گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس کا گہرا صدمہ پہنچا۔ تو ناظرین، بلم باعور پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہوا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پر لٹکی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اللہ تعالی ہم سب کو سلامت رکھے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔